قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي وابن زيد عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا حبة البدري وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري قال لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرأها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. قال فبكى أبي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البینہ کے بارے میں احادیث مبارک روایات نقل فرماتے ہیں. سب سے پہلی حدیث انہوں نے نقل فرمائی ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ مالک ابن عمرو ابن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت، جب یہ سورت اتری، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب الی آخرہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ سورت مبارک جو ہے آپ کے رب نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اس کو حضرت ابی کو پڑھائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ ان جبریل علیہ السلام امرنی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم کیا ہے کہ ان اقرئک ہذہ السورہ، کہ میں تمہیں یہ سورت جو ہے خود پڑھا دوں. اور حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ وقد ذکرت ثم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور پاک کیا میرا وہاں ذکر ہوا، یعنی اللہ نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے تیرا نام لے کر حکم فرمایا ہے. تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جسے خوشی سے رو پڑے کہ اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی بڑی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو خود حکم فرمائے کہ آپ اپنے فلاں صحابی کو یہ سورت پڑھا دیں، تو اس سے بڑی عظمت اور بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے دنیا میں. تو اس لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ رو پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی اللہ نے انہیں عظمت بخشی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے مرتبے کے بعد اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بندہ، کوئی جماعت، کوئی امت جو ہے وہ زیادہ شان والی نہیں گزری ہے. تو اس لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر حضور پاک نے خود پڑھ کے یہ سورت مبارک سنائی اور آپ کو پڑھا دیا. حدیث آخر وقال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ سمعت قتادة انه يحدث عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک. حضرت مالک بن انس سے بھی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پہ یہ سورۃ البینہ تلاوت کروں. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب قال وسمانی. حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی نے میرا نام لے کے فرمایا قال نعم فبکا. ان حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. حضرت ابی ابن کعب خوشی سے رو پڑے.
ورواہ البخاری ومسلم والترمذی والنسائی من حدیث شعبۃ بہ، یہ حدیث مبارک صحیح حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی رحمہ اللہ سب نے نقل فرمایا حدیث مبارک۔ حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسلم المنقری عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزان به عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا، قلت يا رسول الله وقد ذكرت هناك، قال نعم، وقلت له يا أبا المنذر ففرحت بذلك، قال وما يمنعني والله ففرحت بذلك، قال وما يمنعني والله يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون۔ قال مؤمل قلت لسفيان القراءة في الحديث، قال نعم، تفرد به من هذا الوجه۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے ایک دوسرے طرف سے بھی روایت مبارک نقل کی ہے۔ نبی ابی بن کعب فرماتی ہیں کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت ان اقرأ علیک سورۃ کذا و کذا۔ ویسے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تھی آپ پڑھ کے صحابہ کو سنا دیتے، آپ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو موجود ہوتے تھے ان کو آپ سنا دیتے تھے، اور پھر وہ صحابہ یاد کر کے دوسروں تک پہنچاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو۔ لیکن سورۃ البینہ میں یہ خصوصیت جو ہے صرف حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو خصوصی طور پہ حکم فرمایا کہ آپ سورۃ البینہ جو ہے آپ اس پر تلاوت فرمائیں ابی بن کعب۔ تو یعنی یہ ایک خصوصیت ہے اور اس میں عظمت شان ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ویسے بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بحیثیت قرات کے اور قرآن کے وہ تمام صحابہ سے ماشاءاللہ زیادہ علم رکھنے والے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف علوم کا گہوارہ بنایا۔ اللہ پاک نے ابی بن کعب، زید بن ثابت کے لوگ قرآن پاک کے یعنی بے اعتبار قرات کے، بے اعتبار حفظ کے، بے اعتبار قرآن یاد کرنے کے، پڑھنے کے، پڑھانے کے، ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ حضور نے فرمایا اقرأکم ابی، کہ تمہارا سب سے زیادہ بہتر قرات کرنے والا جو ہے وہ ابی بن کعب ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو اللہ نے حسن صوت سے نوازا تھا، یعنی ان کو اللہ نے ایسی پیاری آواز دی تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا گزر رہے تھے اور آپ جو تھے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، حضور نے سنا تو حضور رک گئے سننے کے لیے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ کتنا وہ قرآن مقدس پڑھ رہے ہوں گے جاذبیت سے کہ اللہ کا پیغمبر جو صاحب الوحی ہے آپ کھڑے ہو گئے سننے کے لیے۔ اور پھر آپ نے بعد میں فرمایا، حضرت نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری قرات سنی ہے، ماشاءاللہ تمہیں اللہ نے لحن داؤد علیہ السلام سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو خصوصی لحن عطا فرمایا تھا کہ آپ جب کتاب پڑھتے تھے زبور تو پرندے اڑتے ہوئے ٹھہر جاتے تھے اور جانور رک جاتے تھے سننے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ نے آپ کو بھی حصہ وافر عطا فرمایا۔ اس نے کہا حضور مجھے تو خبر نہیں تھی کہ آج میرا قرآن حضور پاک سن رہے، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں اور بنا کے سنوار کے اللہ کا قرآن پڑھتا، لیکن میں تو عام طور پہ پڑھ رہا تھا اور مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ تو اس لیے ویسے بھی تو یہ اللہ پاک نے مختلف رحمتوں سے اور نعمتوں سے مختلف اپنے بندوں کو نوازا ہے، جیسے انہیں لعن سے نوازا، حضرت ابی ابن کعب کو ماشاءاللہ قرات سے اور حفظ سے نوازا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مسائل فقہیہ میں نوازا کہ آپ فقہائے صحابہ میں شمار ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تفسیر قرآن میں نوازا کہ اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک کے علوم جو تھے وہ بڑے عطا فرمائے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے قضاء کے مسائل میں نوازا کہ آپ جب لوگوں کے جھگڑے آتے مشکل سے مشکل
تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حل فرما دیتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا تھا کہ کتنی آپ کی دور رس نظر ہے اور کتنی آپ کی گہرائی میں نظر جا رہی ہے. تو آپ فیصلوں میں اللہ پاک نے ان کو قوت عطا فرما دی تھی. اور اسی طرح جتنے علوم نحو ہیں، قواعد ہیں، ان کی بنیاد بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی. آپ نے دیکھا کہ جب عجم کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور عجمی لوگوں کو عربی زبان کا پڑھنا جو ہے لازمی بات ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. انہیں نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو کہ یہاں زبر پڑھنی ہے، یہاں ضمہ پڑھنا ہے، یہاں کسر پڑھنی ہے، یہاں تنوین ہے، یہاں تنوین نہیں ہے. ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جگہ لفظ جو ہے منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. یہ انہیں نہیں خبر ہوتی بیچاروں کو کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے. اس لیے پھر حضرت نے قواعد بھی مرتب فرما دیے تاکہ عجم والے لوگ جو ہیں وہ پڑھنے میں غلطی نہ کریں. اسی طرح بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف علوم سے نوازا ہے. کسی کو شجاعت سے نوازا، کسی کو صداقت سے نوازا، کسی کو سخاوت سے نوازا، کسی کو حیا سے نوازا. تو یہ اللہ پاک کی شان ہے. تو اس سے بڑی شان بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے کلام کے بارے میں اپنے پیغمبر کو حکم دے کہ فلاں صحابی کو سناؤ. اس سے بڑی عظمت کا اور کیا مقام ہو سکتا ہے. تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور میرا وہاں ذکر ہوا عرش پر، میرا بھی ذکر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. تو آپ خوشی سے رو پڑے. تو اب صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا ابا المنذر، یہ کنیت ہے ابی بن کعب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. میں نے کہا کہ ففرحت بذلک، کیا جب تمہیں حضور نے یہ فرمایا تو تمہیں بڑی خوشی؟ اس نے کہا فما، کیوں خوشی نہ ہوتی مجھے؟ اس سے بڑا بھی اور کوئی خوشی کا مقام تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی اپنا فضل فرماتے ہیں اور اپنی رحمت فرماتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے، ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر جو ہے مجھے حکم فرمایا. اس لیے فرماتی ہیں کہ جیسے کہ قرآن پاک میں آیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون. اب فرماتی ہیں قال محمل فرماتی ہیں کہ میں نے سفیان سے کہا کہ القراءۃ فی الحدیث قال نعم. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر یعنی پڑھنا جو ہے حدیث کا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قراءتن بھی ہوتی ہے، سماعن بھی ہوتی ہے. طریق النخرى قال احمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبہ ناصر بن بحدرۃ عن ذر بن حبیش عن ابی بن کعب. یعنی یوں سمجھ لیں کہ حدیث پاک کا جو فن ہے نا جی، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے. مثلا ایک قاعدہ تو یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں مدارس میں رواج ہے کہ استاد جو ہے وہ خاموش بیٹھتے ہیں اور طالب جو ہے وہ عبارت پڑھتا ہے حدیث کی. اور جب طالب حدیث پڑھ لیتا ہے تو پھر استاد اس پہ اپنی تقریر کرتے ہیں. یا اس میں اگر کوئی مشکل مقام نہ ہو یا ایسی حدیث مبارک پہلے پڑھی جا چکی ہو، استاد اشارہ کر دیتے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو پہلے، لہذا اور اگلی حدیث پڑھو. اور جہاں کوئی مشکل بات آ گئی استاد نے وضاحت کر دی. لیکن پہلے زمانے میں جو محدثین کرام کا طریقہ مبارک تھا وہ یہ تھا کہ استاد پڑھتے تھے. یعنی حدیث مبارک جو ہے وہ بھی استاد پڑھتے تھے اور شاگرد جو ہیں وہ سنتے تھے. وہ سنتے تھے تو سماع ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہاں میں نے یہ حدیث جو ہے فلاں اپنے شیخ سے سنی ہے. تو ایک طریقہ مبارک جو تھا وہ یہ تھا. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا اور اس نے بھی سنا اور آپ نے لکھ لیا، پھر آپ نے لکھا ہوا میرے اوپر پڑھ دیا کہ بھی ہم نے سنا تھا اور میں نے پھر وہ تحریر میں بھی لے آیا تھا. اور پھر یہ بھی ہمیشہ یاد رکھے کہ حدیث مبارک کے اندر کبھی تو روایت باللفظ ہوتی ہے اور کبھی روایت بالمعنی ہوتی ہے. باللفظ کا معنی یہ ہے کہ صحابی نے لفظ مبارک بھی وہی یاد رکھے جو حضور پاک نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو لفظ مبارک حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلا تھا تو اس نے اس لفظ کو بھی محفوظ رکھا اور وہی لفظ بعین ہی نقل کیا. بلکہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اس کیفیت کو بھی نقل کر دیتے ہیں. جب حضور نے یہ لفظ فرمائے تو آپ کی کیفیت مبارک کیا تھی، یعنی اس کیفیت کو بھی نقل کر دیتے ہیں کہ جیسے مثلا بطور مثال میں عرض کر دوں
تاکہ بات سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہو۔ میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ منورہ کے لیے، تو آپ کا قافلہ مبارک چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو جلدی سے چلایا اور حضور کے قریب لے آیا تاکہ حضور کے اونٹ کے قریب ہو جائے، تاکہ میں حضور پاک سے کچھ باتیں کر سکوں۔ اور جب میں قریب آیا اور میں نے سلام کیا، لیکن حضور پاک نے مجھے جواب نہیں دیا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا کہ شاید حضور نے سنا نہ ہو، لیکن حضور پاک نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ جب میں نے تیسری دفعہ سلام کیا، حضور پاک نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب میں نے سمجھا کہ شاید آقا انعامدار مجھ سے ناراض ہو گئے، کیونکہ حدیبیہ کے اندر بڑے مراحل گزرے تھے نا جی، بڑے امتحان گزرے تھے صحابہ پر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بڑی آزمائش کا دن بنایا تھا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک دفعہ آگے کہا تھا نا کہ حضور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا خواب بھی سچا ہے، تو پھر ہم کیوں رک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا عمرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال گزرا کہ شاید میری کسی بات سے حضور کی طبیعت پہ ناگواری ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی اونٹنی کو پاؤں سے مارا تھا کہ تیز چلا کے ایک طرف ہو جاؤں، اور کہا سکلت کا امک یا عمر، کاش تمہاری ماں تمہارا بوجھ نہ اٹھاتی، تم پیدا ہی نہ ہوتے تو بہتر تھا کہ اللہ کے نبی تم پہ ناراض ہو گئے۔ جب حضور ناراض ہو جائیں تو پھر دنیا میں باقی کیا رہتا ہے انسان کے پاس؟ فرماتی ہیں کہ میں تھوڑا دور چلا گیا اور تھوڑی دیر گزری کہ مجھے بلایا گیا کہ حضور آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب میں حضور کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا کہ عمر مجھ پہ اللہ کی وحی اتر رہی تھی، اس لیے میں نے بات نہیں کی۔ اس وقت اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر ایک ایسی آیات مبارک اتاری ہے کہ اگر آج مجھے پوری دنیا کی مشرق سے مغرب تک کے دنیا کے ملک کی حکومت کی کنجیاں بھی مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اللہ کے قرآن کی اس آیت مبارک سے خوشی ہوئی ہے۔ اور وہ آیت مبارک جو تھی سورۃ الفتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، الی آخر ہی اگلی آیات بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ تو یہ آیت مبارک جو ہے اتری ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے جذبات و جلال والے آدمی تھے۔ انہوں نے کہا حضور اللہ نے جو فتح کی خبر دی ہے، فتح مکہ، مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ ہم نے فرمایا ہاں مکہ بھی فتح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فتح مبین کی خوشی عطا فرمائی ہے، اور اصل میں صلح حدیبیہ جو تھی یہی فتح مبین تھی۔ یہ بہت بڑی فتح تھی جو اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک جماعت کو نصیب فرما دی تھی۔ تو اب حضرت عمر، جس لیے میں نے یہ ساری حدیث نقل کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب یہ روایت کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی نقل کرتے تھے کہ حضور اونٹنی پہ تھے نا، تو جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کی آواز مبارک جو ہے وہ لہر فتح مبین، اس طرح وہ کیفیت بھی نقل کرتے تھے تاکہ اتنی احتیاط ہو جائے کہ بعین ہی وہی کیفیت، وہی الفاظ نقل کیے جائیں جو حضور نے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک بی بی صاحبہ روایت فرماتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک کو دیکھا آپ جب صفا مروہ دوڑ رہے تھے، تو فرماتی ہیں کہ جب وہ میلین اخضرین، یہ جہاں اب سبز نشان لگا ہوا ہے، فرمایا کہ صفا المروہ کے درمیان جب اس جگہ آئے حضور، تو وہاں آپ اتنی جھپٹ کے تیز تیز چل رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ اس طرح گول آگے پھر رہی تھی آپ کے قدموں میں۔ تو اس کیفیت کو بھی بی بی صاحبہ نے یاد رکھا کہ حضور کتنی تیز چل رہے تھے، اور جب آدمی تیز چلتے ہیں نا تو چادر قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ کیفیت بھی مجھے آج تک یاد ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ روایت بھی لفظ ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں دلالت کرتی ہیں اتقان پر اور حفظ پر کہ ہم نے اس کو محفوظ رکھا جو آقا سے سنا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے روایت بالمعنی، یاد رکھے، یعنی لفظ مبارک تو وہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا جو مفہوم ہوتا ہے، جو مقصد ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی جو حضور کا فرمانے کا مقصد تھا وہ مقصد بالکل محفوظ ہے، لیکن لفظ صحابی نے اپنے کہے اور بات حضور پاک کی پہنچا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو محدثین کی اصطلاح میں روایت بھی فرماتے ہیں۔
اور اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں گے بعض جگہوں پر احادیث میں آتا ہے کہ قراءۃ علیہ وانا اسمع، کہ پڑھ تو اور رہا تھا لیکن میں سننے والوں میں تھا، تو میں یعنی پڑھ نہیں رہا تھا، نہ میں نے حدیث پڑھی نہ مجھ پہ شیخ نے پڑھی، پڑھنے والا بھی اور تھا اور شیخ پڑھا بھی دوسرے کو رہے تھے، لیکن میں بھی سن رہا تھا اور میں نے بھی اس کو محفوظ کر دیا۔ اس لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم مجمعین جو ہیں وہ پوری وضاحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک کے الفاظ مبارک وہی ہیں، یا یہ روایت بالمعنی ہے، یا یہ قرات ہے حدیث پاک میں، یا اس کے بعد اس میں یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرات فرمانا جو ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ اب جناب فرماتے ہیں طریق النقرا قال احمد حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبہ ناصر بن بہدلہ عن ذر بن حبیش عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال فقرأ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب قال فقرأ فيها ولو ان ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل خيرا فلن يكفره ورواه الترمذي من حديث ابي داود الطيالسي شعبة به وقال حسن صحيح۔ اب جناب فرماتی ہیں اس حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ ابی بن کعب فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے مجھے فرمایا قال لی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ پہ قرآن پڑھوں، پھر آپ نے پڑھا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ اب حضرت ابی بن کعب فرماتی ہیں کہ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اگر ابن آدم سأل وادیا من مال، اللہ سے سوال کرتا ہے کہ مجھے اتنا مال مل جائے کہ یہ وادی بھر جائے، اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، پھر کہتا ہے دوسری وادی بھی مل جائے، یعنی اتنا حریص ہے کہ وہ جتنا مال ملتا جائے اس کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرتا۔ ویسے آپ دیکھ لیں یعنی اگر انسان غریب ہے تو وہ اس کو 100 ریال بھی مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب سینکڑے آ جائیں پھر کہتا ہے اب ہزاروں ہونے چاہیے، جب 1000 آ جائے تو پھر کہتا ہے بھئی وہ فلاں آدمی کے پاس تو 50,000 ہے، میرے پاس تو تھوڑا ہے، مجھے بھی یہ ملنا چاہیے، اور 1 لاکھ بن جائے، لاکھ مل جائے پھر بھی راضی نہیں ہوتا، پھر کہتا ہے اب یہ 10 لاکھ بن جائے، پھر بھی راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے اب یہ کروڑوں بن جائے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آج دنیا اسی دوڑ میں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ بڑے بڑے اعلیٰ پڑھے لکھے بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس مخدرات میں اور ہیروئن میں اور ان چکروں میں مبتلا ہے۔ کیا یہی دولت کی ہوس ہے؟ یہی دولت کی ہوس ہے کہ اگر کسی طرح ہم نے ایک دفعہ پھیرا لگا لیا تو بس ایک رات میں کروڑ پتی بن جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کبھی گردن کٹ جاتی ہے، کبھی جیلوں میں سڑ کے مر جاتے ہیں، کبھی خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا حرص ہے، اور حرص آدمی اتنا حریص ہے کہ جتنی مال ملے اس پر اس کا حرص اور بڑھتا ہے، الا وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جن پہ اپنی رحمت فرمائی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب دعا کیا کرو تو یہ دعا بھی ساتھ کیا کرو کہ اللہم کنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، کہ یا اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا اس پر مجھے قناعت بھی نصیب فرما، اور جو تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، وہ چاہے تو تھوڑے سے مال میں زیادہ برکت عطا فرما، اور جب آدمی قناعت پہ آ جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پہ راضی ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے القناعت کنز، کہ قناعت خود اتنا بڑا خزانہ ہے کہ کوئی ختم ہی نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر قناعت پیدا ہو جائے کہ اگر اللہ نے مجھے 100 ریال دیا ہے تو الحمدللہ، اللہ نے مجھے 10 ریال دیے ہیں تو الحمدللہ،
یعنی آپ حیران ہوں گے، ہم نے اپنے اساتذہ کو، اپنے جن لوگوں سے ہم نے الحمدللہ علم پڑھا ہے، دیکھا ہے بالکل غریب سفید پوشی ہے، اور قطعاً یعنی کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، اور جو مل گیا ہے اس میں اتنی مطمئن ہیں اور اتنی خوش ہیں اور اتنی سکون قلب ہے کہ ہم سوچ سوچ کے بھی حیران ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمایا، ہم جب پڑھتے تھے، بچے تھے، تو ہمارے تو بہرحال پڑھنے میں ہم نے کیا پڑھا، دعا کریں اللہ پڑھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم نصیب فرما دے، کیونکہ اس وقت بھی ذمہ داری کا خناس تو دماغ میں تھا نا جی۔ تو ہم لوگ تو بہرحال روزانہ جتنا ویسے چائے مائے میں خرچ کر دیتے تھے، اتنی ہمارے اساتذہ میرے خیال میں مہینے میں بھی خرچ نہیں کرتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ مطمئن اور سکون ہے اور اللہ کا شکر ہے اور بالکل خوش ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی مجبوراً خوش ہو، مجبوری تو رہتا بات ہے نا، پیسے نہ ملے تو کیا کریں گے آخر آپ۔ ایک ہے کہ نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو اور بالکل مطمئن ہو کہ جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے میرے لیے اسی میں بہتری ہے، اگر اس سے مجھے کچھ زیادہ ملتا تو میرا نقصان تھا۔ اللہ کے ہر فیصلے پر آدمی کو راضی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اگر اس کو ہم دوسری وادی دے دیں مال کی، کہے گا اب تیسری مل جائے، اب تیسری مل جائے، اسی طرح یعنی وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے نہیں بھرتا مگر مٹی سے، فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، ہاں اللہ پاک بھی اس کی توبہ منظور فرماتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں دین جو ہے وہ حنیفیہ ہے، دین الحنیف ہے۔ کیا معنی کہ سب سے رخ موڑ کے ایک اللہ سے رشتہ جوڑ لو۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے سب سے مائل ہو کے چھوڑنے والا اور ایک اللہ کے راستے کو پکڑنے والا، اور ایسا دین حنیف ہے جس میں شرک بھی نہیں، یہودیت بھی نہیں، نصرانیت بھی نہیں۔ اور جو آدمی اچھا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو نہیں مٹاتے بلکہ اس کے کام کا اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ وہ چاہے تو بدلہ دنیا میں عطا فرما دے اور آخرت میں تو خیر ملنا ہی ملنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی اس کی بھلائی اور دنیا کے اندر بھی اس کی خیر کا بدلہ عطا فرما دے۔ اب اصل میں ہمارے ہاں بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ مثلا ہم نے 1000 ریال خیرات کی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ ہمیں 1000 ریال کا 10,000 ابھی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے کوئی بیماری آ رہی تھی، اللہ نے ٹال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو علم نصیب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر کوئی خیر کی بات پیدا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی علم عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مشکل کام پھنسا ہوا تھا اس کو آسان فرما دیا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے چونکہ پیسہ دیا لہذا پیسہ ملے، اور ہم نے چونکہ قربانی کی تھی مینا میں لہذا واپس آتے تو 10 بکرے ہمارے گھر میں کھڑے ہوتے۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے۔ اور اصل جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا اگر میں اپنے بندوں کو ان کے ہر گناہ پر پکڑ لوں کہ جب گناہ کریں پکڑ لوں تو زمین پر ایک بندہ بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے، کیونکہ کون ایسا آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کون ایسا آدمی ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ صرف انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم، ورنہ ہم جتنے ہیں کلنا خطاؤن، ہم سب گناہ گار ہیں۔ حضور نے فرمایا لیکن بہتر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، کہ اگر خطا ہو گئی پھر مالک کے دروازے پہ گر گیا، اگر گناہ ہو گیا پھر آگے اللہ کا کعبہ پکڑ لیا، پھر گڑ گڑا کے پڑ گیا اللہ میاں ہوں تو تیرا بندہ آخر کدھر جاؤں؟ انسان ہوں، خطا کار ہوں، انسان اپنے ایسی تباہی کی وجہ سے بھی کبھی مغلوب ہو جاتا ہے شہوات سے، اور کبھی مغلوب ہو جاتا ہے منکرات سے اور وساوس شیطان سے اور تزیین شیطان سے، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا، کہ جب بھی کسی طرح بٹکا پھر آگے اللہ کے در پہ گر گیا۔ اس لیے ورنہ ہر آدمی سے خطا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو میں پکڑ لوں، یعنی ان کو ان کی ہر گناہ پر، ہر خطا پر، فرمایا ما ترک علی ظہر الارض من دابہ، پھر تو کوئی چلنے والی چیز بھی تمہیں زمین پر نظر نہ آئے، سب کے سب پکڑے جائیں، کیونکہ کسی آدمی میں کوئی خطا ہے،
کسی آدمی میں کوئی خطا ہے، کسی آدمی میں زبان کی خطائیں ہیں، کنہیں لوگوں میں عمل کی خطائیں ہیں، بعض لوگوں میں افعال میں خطائیں ہیں، بعض لوگوں کے کردار میں خطائیں ہیں، بعض لوگوں کے ایسے معاملات ہیں کہ خود بڑے صالح ہیں، بڑے اچھے ہیں اور نمازی ہیں اور پرہیزگار ہیں اور متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر برائی ہے اور وہ نہیں مٹاتے۔ تو جب ایسا عالم بھی ہو جائے پھر بھی آدمی اللہ کے عذاب میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آیا کہ پہلی امتوں میں سے ایک بستی پر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ عذاب نازل کیا جائے، تو جب حکم مل گیا تو فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین، یا اللہ، ان فیہا رجلا عابدا صالحا، یا اللہ اس بستی میں تو ایک بڑا عابد آدمی ہے، بڑا صالح آدمی ہے جس نے تیری نافرمانی کبھی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب کر دو۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا گیا کہ کیوں؟ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ خود تو بڑا اچھا تھا، لیکن جب برائیاں ہو رہی تھی تو ایک دن بھی اس نے اس پر ناک نہیں چڑھایا اور روکنے کی کوشش نہیں کی، تو جب اس نے برائیوں کو روکا نہیں ہے تو گویا وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ اس لیے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمتیں ہیں کہ اللہ پاک ہمارے کسی بھلائی کے کام کو کبھی ایسا نہیں کہ اس کا بدلہ عطا نہ فرمائیں۔ طریق النقرہ قال عبد القاسم الطبراني قال حدثنا احمد بن خلید الحلبی قال حدثنا محمد بن عیسیٰ الطباع حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن ابی بن کعب عن نبی عن جدی عن ابی بن کعب سیدک اسلمت ومنک تعلمت قال ورد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقال یا رسول اللہ وذکرت هناك قال نعم من اسمك ونسبك في الملأ الاعلى قال فقرأ اذن یا رسول اللہ هذا غریب من هذا الوجه والثابت ما تقدم وانما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة تثبيتا له زيادة لإيمانه فإنه كما رواه احمد والنسائی من طریق انس عنہ۔ اب اس روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یا ابا المنذر۔ اب دیکھیں نا کچھ فرق ہے، کسی جگہ ہے کہ حضور نے فرمایا، کسی جگہ ہے کہ حضور نے ابی بن کعب نام لیا، کسی جگہ کنیت سے نام لیا، لیکن روایات بہرحال چونکہ اتنے طرق ہیں اور پھر امام بخاری امام مسلم جس کو نقل فرما چکے ہوں الحمدللہ، پر اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا اس کی صحت میں۔ نے کہا کہ ابا المنذر انی عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ پر قرآن کو پڑھوں۔ قال باللہ آمنت۔ اب دیکھیں اس میں یہ لفظ یاد آ گئے کہ میں اپنے اللہ پر ایمان لے آیا اور آپ کے ہاتھوں پر میں نے اسلام قبول کیا اور آپ ہی سے تو میں نے پڑھا ہے اور سیکھا ہے۔ فرماتے ہیں قال ورد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ذکرت هناك، حضور پاک نے بھی اس کو جواب دیا۔ پھر ابو المنذر نے پوچھا کہ حضور کیا میرا عرش پہ ذکر کیا گیا میرا نام؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں نعم باسمک ونسبک، بالملائلہ تیرا نام تیرے نسب کے ساتھ، یعنی تیرا ہی نام، یعنی کہ اور کوئی ابی بن کعب ہو، باقاعدہ تیرا نام تیرا نسب جو ہے وہاں ذکر کیا گیا اور مجھے حکم دیا گیا۔ مفسر فرماتے ہیں اس طریقے سے اس کے اندر غرابت ہے، یعنی یہ بعض روایت الفاظ ایسے پائے گئے ہیں جو صحیح احادیث مبارک کے اندر الفاظ نہیں پائے گئے۔ فرماتے ہیں کہ صحیح بہرحال وہی ہے جو آپ پہلے حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر سورت مبارک پڑھی، اور سورت مبارک پڑھنے کا نتیجہ کیا تھا؟ تاکہ آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور زیادہ تثبیت حاصل ہو جائے، اور زیادہ طمانینت آپ کو حاصل ہو جائے۔ اب اس کے بعد ہم فرماتی ہیں وَرَوَاهُ أَحْمَدَ عَنْ عَفَّانَ عَنْ حَمَّادٍ عُبَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عُبَادَةٍ بْنِ الصَّامِتِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبُو داؤد وَالنَّسَائِي مِنْ حديث إسماعيل بن أبي خالد بن عبد الله بن عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه قال قد أنكر على إنسان وهو عبد الله بن مسعود قراءة شتى من القرآن إلى خلاف ما قرأه رسول الله ثم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لكل منهما أصبت قال أبي فأخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهلية فضرب رسول الله صدره قال أبي ففزت عرقا وكأنما أنظر إلى الله فرقا وأخبر الرسول النجوية وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن لا حرف فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فقال ألا حرفين فلم يزل حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 7 حرف
كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه ولفظه في أول التفسير فلما نزلت هذه السورة وفيها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة قرأها عليه رسول الله قراءة ابلاغ وتصويت وانذار لا قراءة تعلم واستذكار واللہ تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے بعد آیات مبارک کو ایک قرات میں پڑھا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری قرات سے پڑھا، تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا کہ بھئی میں اس طرح پڑھ رہا ہوں اور تم اللہ کے قرآن کو اس طرح پڑھ رہے ہو. تو حتیٰ کہ بہرحال دونوں کا معاملہ جو تھا پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی خدمت میں معاملہ آ گیا کہ حضور میں نے اس طرح پڑھا ہے اور یہ اس طرح پڑھتے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا تم دونوں سناؤ. تو ان دونوں نے پھر قرآن مقدس جو ہے پڑھا حضور کے ساتھ. ابی بن کعب نے بھی پڑھا، انہوں نے بھی پڑھا. آپ نے فرمایا سب، اس نے پڑھا، آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک پڑھا. جب اس نے پڑھا تو نے کہا، آپ نے فرمایا تم نے بھی ٹھیک پڑھا. اب حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ معاف کرے کچھ تذبذب پیدا ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور میں نے پڑھا ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں اور دونوں میں فرق بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً میرے سینے مبارک ہاتھ اپنا مبارک رکھا. فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے ہاتھ مبارک کی برکت سے اللہ نے میرا سینہ جو تھا کھول دیا اور فرماتی ہیں کہ ایسا مقام مجھے اس وقت حاصل ہوا کہ میں اتنا اس مرتبے پہ پہنچا کہ گویا میں اپنے اللہ کی زیارت کر لوں گا. یعنی اتنا خوف طاری ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالی اسی سے بعد ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں نا جی، وہ اللہ پاک ہدایت فرمائے، ایسی حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو بجائے ہدایت نصیب ہونے کے بیچارے بھٹک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے ہاتھ رکھا تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا تھا، اصل خدا تو حضور سے ہے. وہ یہی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اللہ پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ اللہ کے کلام کی بات تھی تو مجھ پر ایسا فرقاً خوف طاری ہو گیا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ دیکھ رہا ہوں واقعتاً، اللہ کا دیکھنا دنیا میں کسی کے لیے اجازت ہی نہیں. آخرت کے اندر دیدار اور رؤیت نصیب ہوگی، ورنہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. جیسے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو کأنک ترا، گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اب اس میں یہ تھوڑا ہے کہ ہم حقیقت دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے ہو تو کم از کم صلاۃ نماز کے اندر یہ کیفیت تو اپنے باقی رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو تو لہذا التفات کرنا، کوئی یمین کی طرف شمال کی طرف یہ حرکت کرنا، کپڑے بنانا اور جناب اللہ پاک رحمت کرے اپنے کپڑوں سے بلا وجہ کھیلتے رہنا، ٹوپیاں ٹھیک کرنی، کبھی یہ کرنا کبھی ایسا، بالکل انسان سکون کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ ایسے کھڑا ہو کے گویا اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اللہ پاک اسے دیکھ رہے ہیں. اور جب بندے پر یہ کیفیت طاری ہو جائے ایمان سے کہیں وہ حرکت کر سکتا ہے. جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ حرکت کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آدمی کو پتا ہو کہ میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے وہ حرکت نہیں کرتا. اگر آدمی کو پتا ہو کہ میرا افسر مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں ہلتا. اگر آدمی کو پتا ہو کہ میں بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں تو جناب مجال ہے کہ سانس غلط نکلے. تو جب آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو اور صحیح معنوں میں اس کی اخلاص کی عبادت ہو تو یہی وجہ ہوتی تھی نا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا پہلے لوگ جو گزرے ہیں اولیاء اللہ، اللہ کے ولی جتنے گزرے رحمت اللہ علیہم، ان کی نمازوں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ نماز میں چلے گئے، اب دنیا مافیا کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. انہیں خبر ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی دنیا میں واقعہ ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی ہمارے دائیں بائیں کوئی بات ہو گئی، کوئی چیز ہو گئی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس اپنی نماز میں منہمک ہیں تو اور کسی چیز کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو آپ کے
مسلح پہ کھڑے ہوئے، ظالم نے خنجر مار دیا، آپ کا یعنی اتنا بڑا قاتلانہ حملہ ہو گیا، لیکن پیچھے جو صحابہ کھڑے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ ہمیں قرآن کی آواز جب ہم نے سنی تو آواز ہمیں ذرا بدلی لگی کہ بھئی حضرت عمر کی آواز تو ایسی نہیں تھی، حالانکہ آواز ملتی جلتی تھی کیونکہ حضرت عمر کے بیٹے نے نماز پڑھائی فوراً، تو آپ کے بیٹے کی بھی آواز باپ سے ملتی ہوگی تقریباً۔ فرماتی ہے اتنا ہمیں احساس ہوا، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے۔ یعنی ابھی کسی کو کانٹا لگ جائے تو آدھا حرم بھاگ جائے گا، ابھی کسی کو اللہ معاف فرمائے نماز میں صرف کانٹا بھی لگ جائے نا اچھی طرح تو آدھے حرم والے دوڑیں گے کیا ہو گیا، کوئی کہ کیا ہو گیا، وہ شور مچائے گا۔ اور یعنی حضرت عمر کو خنجر لگ گیا ہے اور پورا پیٹ مبارک کٹ گیا ہے یہاں تک، اور آنتیں مبارک آپ کی باہر آ گئی۔ آپ نے فوراً ہاتھوں اندر رکھا اور اوپر ہاتھ رکھ کھڑے ہوئے اور بیٹے سے کہا کہ نماز پڑھاؤ، نماز تو نہ جائے، باقی دنیا میں دیکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز تو وقت پہ ہو جائے نا۔ تو یہ وجہ کیا تھی کہ اس نماز کے اندر جو لذت تھا، جو سکون تھا، جو راحت تھی، جو عبادت میں چاشنی تھی، اور معراج ہے مومن کا، اس سے کو بڑی بات ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھا تو حضور نعوذ باللہ خدا تھے، خدا ہے، انبیاء ہیں۔ تو فرماتے ہیں یعنی آپ کے ہاتھ رکھنے سے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھ پہ اتنی خوف آ گیا کہ میں گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ سنو بھائی کہ جب جبریل آئے مجھ پر تو انہوں نے اللہ کی طرف سے حکم دیا کہ ایک ہی قرات پہ قرآن پڑھایا جائے گا، تو میں ڈر گیا کہ ایک قرات میں، اور قبیلے مختلف ہیں، ہر قبیلے کے الفاظ جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، ہر قبیلے کا لحن علیحدہ ہے، ہر قبیلے کا طرز جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں مثلا اردو بولنے والے ہیں، اردو سپیکنگ، لیکن دہلی والوں کی اردو سنیں، اسی طرح پھر بمبئی والوں کی اردو سنیں، اسی طرح پھر آپ لکھنؤ والوں کی اردو سنیں، تو جتنا جیسے آپ حیران ہو جائیں گے کہ آسمان اور زمین کا فرق ہے ان کے انداز میں، گفتگو میں، ادا میں۔ اسی طرح عرب کی زبان کے اندر بھی ہے کہ آپ جب سنیں گے مثلا مکہ والوں کی زبان علیحدہ ہوگی، مدینہ والوں کی زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ میں فرق علیحدہ آئے گا، مصر والے بھی عرب ہیں لیکن ان کی زبان میں آپ دیکھیں گے علیحدہ ہوگا، اور جتنی عرب ملک ہیں ہر ملک کے اندر ایسے الفاظ ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ اچھا 2 قراتوں کی اجازت ہے، تو اللہ نے رحمت فرمائی، آخر میں حکم دیا کہ 7 قراتیں جو ہیں اس کے مطابق جو بھی قرآن پڑھے گا الحمدللہ اس نے گویا کہ صحیح پڑھا ہے۔ تو اس لیے 7 قراتیں جو ہیں وہ معروف ہو گئیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابی ابن کعب تم نے جو پڑھا ہے وہ بھی ایک قرات ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پڑھا ہے وہ بھی ایک قرات ہے، لہذا میں نے کہا تم نے بھی ٹھیک پڑھا اور اس نے بھی ٹھیک پڑھا، اللہ کا قرآن ایک ہے۔ یہ اختلاف فی القراءت ہے، یعنی قراءت کے اندر اختلاف۔ ابھی آپ دیکھیں نا جی ورش کی قراءت ہے اور حفظ کی قراءت ہے، یہ تو قراء جانتے ہیں جن کو اللہ نے قراءت کا فن عطا فرمایا ہے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے جب وہ قاری کسی دوسری قراءت میں قرآن پڑھ رہا ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے پڑھ رہا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی آج تو عجیب لفظ پڑھ رہا تھا وہ، حالانکہ وہ اپنی قراءت کے مطابق صحیح تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ پھر میری تسلی ہو گئی اور بات جو تھی وہ بھی مجھے سمجھ آ گئی۔ فرماتی ہیں کہ وکان نمان فرقن واخبر رسول اللہ جبریل عطاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی حرف، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو ایک قرات پہ قرآن پڑھائیں۔ فقلت اسأل اللہ معافاتہ ومغفرتہ، میں نے اپنے اللہ سے معافی چاہی، اللہ سے مغفرت چاہی کہ میں ایک قرات پر ہو سکتا ہے کہ میری امت غلطی کرے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اچھا 2 قراتوں سے پڑھایا جائے۔ فرماتے ہیں فلم یزل حتی قال ان اللہ یامرک ان تقرئ امتک القرآن علی 7 احرف، اللہ تبارک و تعالی نے میری درخواست جو ہے منظور فرما لی اور اجازت مل گئی کہ 7 قراتوں کے ساتھ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ کما قدمنا ذکر هذا الحدیث بطرقه ولفظه، اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے اس کے تمام طرق جو ہیں اور لفظ جو ہیں ہم نے اول تفسیر کے اندر ذکر کر دیے ہیں، یعنی ابتدا کے اندر۔ فلما نزلت هذه السورة وفيها رسول
من اللہ یتلو صحفا مطہرا. اللہ نے جب یہ سورت اتاری اور اس سورت کے اندر یہ لفظ اور یہ آیت مبارک بھی تھی کہ اللہ نے بھیجا رسول پاک جو تلاوت کرتا ہے ایسے صحیفوں کی جو پاکیزہ ہے، فیہا کتب قیمہ، اور ان صحائف کے اندر کیا ہے؟ احکام ہیں دین کے سیدھے. قرأ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراءۃ ابلاغ و تثبیت و انذار. حضور پاک نے جب آپ پہ پڑھا، مفسر فرماتا ہے ابی ابن کعب پہ، مقصود یہ تھا کہ آپ کے ایمان کو اور زیادہ طاقت ملے اور آپ کو انذار ملے. یعنی اس لیے نہیں کہ آپ کو تعلم کے لیے حکم دیا گیا کہ انہیں پڑھائیں، کیوں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو تعلم یا قراءت نہیں، یا وہ بھول چکے تھے اور حضور پڑھا رہے تھے. یعنی بات سمجھیے، ایک ہوتا ہے نا جی کہ ایک طالب کو قرآن یاد نہیں تھا، آپ نے پڑھا دیا. ایک اس کو سبق یاد نہیں تھا، آپ نے پھر سورت پڑھا دی. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اس کا سبق یاد دلانے کے لیے دوبارہ سنا دیا. مفسر فرماتا ہے یہ مقصد نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابی ابن کعب کو تثبیت حاصل ہو جائے قرآن کے بارے میں، کسی تذبذب میں نہ رہیں، کسی تشکیک میں نہ رہیں، اور ان کے لیے ان کے ایمان میں زیادتی کا باعث بن جائے، تاکہ ان کی طبیعت میں جو قراتوں کے اختلاف سے تھوڑا بہت اضطراب آیا تھا تو اللہ نے عرش سے حکم فرما کر اپنے پاک پیغمبر سے ان پہ پڑھا کے ان کے دلوں کو ایمان سے مالا مال فرما دیا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں وعدہ کمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ عن تلک الاسئلہ وکان فیما قال ولم تکن تخبرنا الناس نأتی البیت ونطوف به قال بلا افاخبرتک انک تأتیہ عامک ھذا قال لا قال فإنک آتیہ ومطوف به فلما رجعوا من الحدیبیہ وانزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یوم الحدیبیہ والے دن بعض سوال ایسے کیے تھے جن سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں بھی اضطراب آیا. انہوں نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا. تو حضرت عمر نے کہا حضور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ بھی کہا. تو انہوں نے کہا حضور پھر ہم کیوں رکے بیٹھے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ میں نے کہا خواب ہے، مجھے دیکھا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اور میں کعبۃ اللہ کے شوق میں چل پڑا. تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہر حال میں اسی پر نفاذ. اب جب اللہ نے سورۃ الفتح نازل کی تو حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے پڑھا، ان کو بلا کے پھر سمجھایا تاکہ جب وہ آیت آئے تو حضرت عمر کی تثبیت کا ذریعہ بن جائے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے فرمایا میرے مدنی کا خواب بالکل سچا ہے. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پاک نبی نے جو رویا دیکھا وہ حق ہے. اب آپ لوگ داخل ہوں گے مسجد الحرام میں جب اللہ چاہیں گے، بالکل امن کی حالت میں جائیں گے اور اپنے سر منڈوائیں گے یا سر کتروائیں گے، یعنی آپ عمرہ بھی کریں گے. تو اب جب یہ آیت آ گئی، قرآن آ گیا، عمر کے دل کے اندر تثبیت حاصل ہو گئی. تو اس لیے اس سورت مبارک کا جو ابی ابن کعب پر پڑھنا ہے یہ بھی تثبیتاً تھا، کیونکہ اس میں آ گیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول ہے جو پڑھتا ہے ان صحیفوں میں سے جو صحیفے پاک ہے. تو اللہ نے یعنی اس میں تثبیت آ گئی کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ یوں بھی پڑھنا ہے اور یوں بھی پڑھنا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے میرا رسول آیا ہے، تو بات ختم ہو گئی. اس لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تثبیتاً اور بطور انذار بطور تثبیت پڑھایا گیا. فرماتے ہیں والحافظ ابو نعیم فی کتابی اسماء الصحابہ من طریق محمد بن اسماعیل الجعفری المدنی حدثنا عبداللہ بن سلمۃ بن اسلم بن شعب بن ابی حکیم المدنی قال حدثني فضيل سمعت رسول الله يقول ان الله
اسمعوا قرات لم يكن الذين كفروا يقول ابشر عبدي فبعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. حدیث غریب جدا. وقد رواه الحافظ موسى المدني وابن السيرين طريق الزهري اسماعيل بن ابي كلثوم المصري المدني عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اسمه قرات لم يكن الذين كفروا يقول ابشر عبدي فبعزتي لا انساك على حال من احوال الدنيا والاخره ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے فضیل سے، انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی یہ سورت مبارک پڑھتا ہے قرآن کی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے خوش ہو جاؤ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا اور اتنی نعمتیں دوں گا کہ میں تجھے راضی کر دوں گا. لیکن مفسر فرماتے ہیں اس حدیث جو ہے بالکل غریب ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور طریقے سے بھی حدیث آئی ہے کہ جب اللہ پاک سنتے ہیں لم یکن الذین کفروا، جو لوگ یہ سورت مبارک پڑھتے ہیں تو فرماتی ہیں کہ اے میرے بندے خوش ہو جا، فوا عزتی، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے میں تجھے نہیں بھلاؤں گا کسی حال میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَأُمَكِّنَنَّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَتَّى تَرْضَىٰ، اور میں تمہیں جنت میں ایسے مقام اور مرتبہ عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. بہرحال اللہ کے قرآن پڑھنے سے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا جی کہ اللہ کا قرآن پڑھنا جو ہے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور 10 گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف. الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے. یعنی جس نے پڑھ لیا الف لام میم تو گویا 30 نیکیاں بھی مل گئیں اور 30 گناہ بھی اس کے گر گئے. تو جو لوگ ایک پارہ پڑھیں گے اور جو لوگ 2 پارے پڑھیں گے، اور وہ خوش نصیب بھی ہیں جن کو اللہ نے 10-10 پارے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. لیکن دعا کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو تدبر کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں تو ہم سمجھ کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن کو پڑھیں تو ہم اس کے اندر پورے فکر اور غور کے ساتھ پڑھیں. اور اب تو بھائی الحمدللہ ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں، ہر زبان میں تفاسیر موجود ہیں، بڑی آسانی ہو گئی ہے علم میں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت اللہ کے قرآن کے لیے لگا سکیں. یعنی آپ 24 گھنٹے میں صرف اگر آدھا گھنٹہ بھی وقف کر لیں نا جی، اور کوئی اردو کی تفسیر ہی رکھ لیں اور ایک ایک صفحے کا آدھا گھنٹہ مطالعہ کیا کریں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ چند مہینوں کے اندر آپ کو قرآن پاک کے سمجھنے کا، قرآن پاک کے پڑھنے کا اور قرآن پاک کے انداز کا تجربہ ہو جائے گا. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو اور مزہ ہوگا اور سکون ملے گا. بہرحال اس کے لیے کوشش کریں، اور جو جگہ سمجھ نہ آئی وہاں ایک نشان لگا دیا اور کسی عالم سے سمجھ لیا. اللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم. کہتا ہے جی کہ دنیا میں ہر آدمی کو والد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ قیامت والے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ بات ایسے غلط ہے اور مشہور کر دی گئی ہے. مشکل یہ ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں وہ تو لوگ یاد نہیں کرتے، لیکن جو غلط باتیں ہیں اور غلط روایات ہیں ان کو بڑا یاد کرتے ہیں. بھئی اللہ کے قرآن کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، کہ ہر کسی کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو، اور اسی کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اپنی والدہ کے نام کے ساتھ پکایا جائے گا. اس لیے قرآن نے بھی ان کو عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے، ورنہ باقی جتنی اللہ کی مخلوق ہے ان سب کو جو ہے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے. اب بعض لوگوں نے پھر اس بات کو، حالانکہ بالکل روایت غلط ہے، لیکن اس غلط روایت کو مثال ایسا لگایا ہے. بعض نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ سب کو حکم دیں گے کہ بھئی ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ پکارو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بیچارے شرمندہ نہ ہوں. اللہ جس کو اللہ نے بغیر باپ کے معجزہ بنا کے پیدا کیا وہ شرمندہ ہوگا. یعنی جس کی پیدائش کو اللہ نے فرمایا آیا لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، کہ وہ ہم نے ایک نشانی بنا دی اور اپنی رحمت بنا دیا کہ میں قادر ہوں کہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہوں. تو ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا تو ایک معجزہ ہے، ایک نشانی ہے. تو وہ ایسی بات ہے کہ وہ شرمندہ ہوں گے. اچھا بعض لوگوں نے ایک اور گھڑنتو
انہوں نے کہا جی اصل میں جو لوگ زنا میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کسی نے زنا کیا اور بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کا کوئی باپ وارث تو بنتا نہیں، زنا کا کون وارث بنے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ وہ بیچارے شرمندہ نہ ہوں کہ ان کو کس باپ کے نام سے پکارا جائے، تو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ تو اس سے بڑی شرمندگی ہوگی جب اس کو ماں کے ساتھ پکارا جائے کہ یہ زانیہ ہے، اس نے زنا کروایا تھا، تو یہ عزت والی بات ہے۔ یعنی ایسی باتیں گھڑتے ہیں جن کا عقل سے بھی تعلق نہیں ہوتا، تو بالکل یہ غلط بات ہے۔ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی سب کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے آپ دنیا میں بھی سب کو ان کے والد کے نام کے ساتھ نسبت کریں اور پکاریں۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ جب عورت کی شادی ہو جائے لڑکی کی، تو ہمارے کاغذات میں پھر اس کو زوجہ لکھتے ہیں، اس کے باپ کا نام نہیں لکھتے، حالانکہ یہ بڑی غلط بات ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ بھئی زوجہ تو ہو گئی نکاح کی وجہ سے، لیکن جس کے صلب سے پیدا ہوئی اس باپ کا بیچارے کا نام ہی ختم ہو گیا۔ بھئی شادی کرنے کے بعد مقصد ہے کہ اس کی نسل ہی ختم، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جتنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان میں جب عورت کی شادی ہو جائے تو پھر آگے خاوند کا نام لگ جاتا ہے، اس کے باپ کا نام کٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے۔ اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو یہ بات پہنچائیں ان لوگوں کو کہ بھئی آپ اس کا والد کا لکھیں، آگے وضاحت کر دیں کہ فلاں کی بیوی بھی ہے، یعنی اس کے والد کے نام کو ختم نہ کریں، آپ حوالہ دیں اس کے والد کے نام کا تاکہ اسلام کے مطابق نام صحیح ہو، اور پھر نیچے یہ بھی لکھ دیں کہ فلاں کی بیوی ہے، تو آپ کے دونوں کام ہو گئے اور شریعت کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ اچھا، اس لیے یہاں بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت آ گئی، وہ بن گئی زوجہ، اور اس کا باپ لا رہا ہو اپنی لڑکی کو، تو وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ یہ میری لڑکی ہے؟ اس کے نام کے ساتھ تو آگے خاوند کا نام لکھا ہوا ہے، باپ کا تو نام ہی نہیں ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ جی میری بیٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا، کہاں، کس بات سے ہم سمجھیں گے تمہاری بیٹی ہے؟ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی بیوی ہے، ہمیں کیا پتا کون ہے وہ؟ اس لیے ہمیشہ اگر کسی آدمی کو اللہ توفیق دے تو تجویز بھیج سکتا ہے تاکہ ہم قرآن کے مطابق بھی رہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کئی جھوٹ اور فراڈ جو ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ آدمی کا نام، پھر باپ کا نام، سارا نام جب آ جاتا ہے تو غلطی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، پھر سب کو بدلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا نام بھی ہو، باپ کا بھی ہو، اور اگر آپ کو خاوند کا نام لکھنا بھی ضروری ہے تو ایک خانے میں خاوند کا نام بھی لکھ دیں کہ والد کا نام یہ ہے اور زوج کا نام، خاوند کا نام جو ہے وہ یہ ہے۔ ایک آدمی بہت ضعیف ہے یا بیمار ہے اور مسجد جو ہے وہ بڑی دور ہے، اور یا پہاڑ کے اوپر رہتا ہے اور مریض ہے، یا یعنی یہ سب یا فرضی باتیں ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے نہیں، یہ صرف اس کو سوال پوچھنے کا شوق ہے کہ یا اگر وہ مر جائے تو پھر، یا اگر نہ مرے، یا اگر بیمار ہو، یا اگر ٹھیک ہو جائے، ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو کھڑا کر کے جماعت کر سکتا ہے، بغیر جماعت کے نماز نہ پڑھے۔ اگر بال بچہ بھی نہ ہو، بیوی کو بھی مقتدی بنا سکتا ہے، ہاں تو بیوی کو نہیں بنا سکتا تو ہمیں بنائے گا، بیوی کو بھی بنا سکتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور گھر میں بیوی، بیٹے بیٹیاں، بیویاں سب پیچھے کھڑی ہو جائیں، جماعت ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کا فلم بنا ہوا ہے، دیکھا جائے نہ دیکھا جائے۔ آپ نے گناہ نہیں کیا، الحمدللہ۔ کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگ گیا، اللہ آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ چھوٹے گناہ جو ہیں اللہ دلوں کو بھی جانتے ہیں، آدمی جب وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ معاف فرماتے ہیں، لیکن آئندہ کرنے کی جرت نہ کریں، کیونکہ گناہ گناہ ہوتا ہے، آگ آگ ہوتی ہے، اس کی چھوٹی چنگاری جو ہو وہ بھی جلانے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ کہے آدمی کہ یہ تو چھوٹی چنگاری ہے، بڑی ہوگی تو اس سے ڈروں گا۔ تو اسی لیے جب آگ جلائی جاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، پھر آگ لگتی ہے تو پھر بڑی لکڑی کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ پھر اکٹھے ہو کے بڑے ہوتے ہیں اور آدمی کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ، لیکن مجھے دل میں بڑے گندے گندے خیالات آ جاتے ہیں اور اپنے آپ پر بڑا غصہ آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں،
جب آپ اچھے ہیں تو شیطان تو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. شیطان کا جو اپنی پارٹی کا آدمی ہے اس کے دل میں وہ برے خیال کیوں ڈالے؟ وہ تو اس کا اپنا آدمی ہے، بیلی ہے، یار ہے، ایک دوسرے کے کام کر رہے ہیں، ان کو تو گمراہ کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں. وہ تو گمراہ کرے گا تب جب آپ نیک اور صالح بننے کی کوشش کریں. جب آپ نماز پڑھیں گے کہے گا نہ پڑھو. جب تم نماز نہیں پڑھو تو وہ تو تم اس کی برادری میں ویسے شامل ہو گئے. تمہیں وہ کیا کہنے کے لیے؟ تم تو خود شیطان بن گئے. کیونکہ جو آدمی نماز سے بھاگ جائے اس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ شیطان جنوں میں ہوتا ہے، یہ بندوں میں ہوتا ہے. شیاطین الجن والانس دونوں قسم کے شیطان ہوتے ہیں. تو اگر ایسے خیالات ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، تمہارے ایمان کی علامت ہے. تو تم اس سے گھبرایا نہ کرو، اور بلا وجہ ڈرتے ہو تو آخری صورتیں جو ہیں وہ کثرت سے پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر دیا کرو. اللہ شیاطین کے خیالات سے بچائیں گے. کہتا ہے کہ بعض احادیث کے نیچے لکھا ہوتا ہے متفقون علیہ، تو اس کو کیا مطلب ہوتا ہے؟ معنی یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور قرآنی دعائیں جو ہیں کیا ان کو بھی ہم معصورہ کہتے؟ بالکل، جو قرآن میں اور حدیث میں ثابت ہوں وہی تو دعائیں ہوتی ہیں معصورہ. ہم لوگ آئے 4 آدمی کام کرنے کے لیے جدے میں ہم نے کچھ دن قیام کیا، آرام کیا، پھر ہم عمرے کے لیے جدے سے احرام باندھ کے. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. مدینہ شریف گیا زیارت کے لیے، واپس آیا اور میں نے احرام نہیں باندھا. انہی کپڑوں میں آگے آپ کو احرام باندھنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ تو گئے ہی زیارت کے لیے تھے اور تو آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، نہ معاملہ تھا، نہ نوکری تھی، نہ کام تھا. آپ گئے زیارت کے لیے، واپسی پر احرام ضروری تھا، آپ نے احرام نہیں باندھا تو آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. اگر ہم ٹی وی دیکھیں تو جائز ہے نہ دیکھا کریں. میں نے حج کیا، قربانی بھی کی، کنکریاں بھی ماری، عرفات بھی کیا، لیکن جب میں جا رہا تھا تو میں نے نیت نہیں کی. تو آپ کیا کرنے جا رہے تھے؟ نا آپ کیوں گئے مینا عرفات؟ یہی نیت ہے. نیت نہ ہوتی تو جاتے تم. اور اللہ کے بندے، تمہاری نیت نہ ہوتی تو خواہ تم کیوں جاتے؟ جب تم اسی وجہ سے چلے ہو، یہی تو نیت زبان سے کرنی ضروری نہیں ہوتی. کہتا ہے جی ہم نے سنا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. کیسے معلوم ہے؟ تو حدیث میں ہے. حضور کے نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. کلہم فی النار، وہ تمام کے تمام فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جو ہے جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے ساتھ طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں، صرف وہی جنت میں جائیں. یہ تو حدیث مبارک ہے اللہ کے بندے. زنا جو ہے وہ حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہے، دونوں میں بھی ہے. بندے کا حق بھی ہے، اللہ کا حق بھی ہے. توبہ کریں، اللہ ہر مسلمان کو بچائے.